بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، اور اس آخری عشرے کی آخری 10 راتوں میں ہمیں طاق راتوں میں خاص کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی حکم دیا گیا ہے۔ اور لیلۃ القدر ایک اتنی اہم رات ہے جو ہر سال 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اور اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عظیم ترین کتاب میں ایک دو آیات نہیں بلکہ پوری ایک سورت کو، سورت نمبر 97 کو سورت القدر اسی کے نام سے نازل فرمایا، جس کے اندر صرف اس رات کی اہمیت کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ سورت دخان میں بھی، اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے ہی سب سے پہلے اس کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی کو دیکھیں تو ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، مطلب عبادت کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا کائنات میں نہ کوئی انسان آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں اپنی عبادات کو اور اپنے قیام اللیل کو اور اپنی دعاؤں کو مزید بڑھا دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ تمام رات خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک رائے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں جو قرآن کریم ہے اس کو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ مکمل قرآن کو اتار دیا، مطلب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کا پورے مکمل قرآن کا نزول ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پہلے آسمان سے قرآن مجید وحی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سالوں میں آہستہ آہستہ مختلف مواقع میں نازل ہوتا رہا۔ اس کے بارے میں مفسرین کا ماننا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی بات اپنے پاس سے نہیں کی، کیونکہ ایک تو وہ مطلب ایسے صحابہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ ان کو دین کا فہم حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پہ عمل اور اس کے اصل مضمون اور سیاق و سباق کی فہم عطا فرمائیں۔ اور یہ بات ابن عباس، مفسرین کا ماننا ہے کہ ابن عباس نے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ جو 7ویں آسمان پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح قرآن پہلے آسمان پہ آیا، یہ کسی بھی انسان کے علم میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی ہوگی، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں اور ایسی بات کرنے کی وہ جرت نہیں کر سکتے۔ فکرہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی وحی کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ایک خاص رات لیلۃ القدر کی رات میں شروع ہوا، مطلب وہ جو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کی نازل ہوئی تھی، وہ پہلی وحی وہ لیلۃ القدر کی ہی رات تھی۔ جو قدر ہے، قدر کا جو لفظ ہے خاص، اس کے بارے میں مفسرین اور علماء نے بہت سارے تراجم کیے ہیں اور اس کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن اس میں سے چند ایک جو ہیں۔ قدر کا معنی عربی میں منزلہ، شرف، مطلب نائٹ آف نوبیلٹی، آنر، مطلب عزت کی رات، ایسی رات جس کے اندر ہمیں سورت قدر میں ہی پتہ چلتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ مطلب ایک ایسی رات جس کے اندر فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور اس میں بزرگ، مطلب اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حکم سے قرآن مجید کی وحی لے کے آئے تھے، جو کہ سب سے عظیم کتاب ہے اور کائنات کے سب سے عظیم انسان پہ، تو اس سے ہمیں اس رات کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، قدرہ کا مطلب پاور ہوتا ہے، طاقت، اللہ کی مکمل طاقت، مطلب ہمارا ایمان ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے ویسے بھی مکمل طاقت رکھتے ہیں، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی طاقت حاوی ہے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے فیاض، مطلب اللہ تعالیٰ ویسے بھی بہت نوازنے والے ہیں، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ بے پناہ نواز رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ہدایت، رہنمائی اور نور ایمان سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں انسانیت کو عظیم ترین معجزہ قرآن سے نوازا۔ تیسرا ایک اور معنی ہے قدر کا، نائٹ آف پری ڈیسٹینیشن، نائٹ آف ڈگری، مطلب فیصلوں والی رات۔ اس کا ذکر سورۃ دخان کی بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ترجمہ: حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات ہم ہر
ہم معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں، خاص کر ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، آپ کے رب کی خاص رحمت ہے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ مطلب سورۃ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا کہ اس رات تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ہمیں سورۃ قدر میں بھی پتہ چلتا ہے کہ من کلی امر، مطلب ہر کام کے فیصلے کے لیے جو فرشتے نازل کیے جاتے ہیں۔ چوتھا اس کا مطلب قدر کا مطلب ہوتا ہے نائٹ آف کنجیشن یا نائٹ آف کنسٹرکشنز یا نیرونیس، مطلب کنجیشن ایسے تنگ اور گھٹی ہوئی، مطلب یہ اس طرح مفسرین نے اسے اس معنی میں کیوں لیا، وہ اس لیے کہ اس رات اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پہ کہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ فرشتے آسمان سے دنیا پہ اتر رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اور انسانوں کو جو اس کی طلب کر رہے ہوتے ہیں ان کو نواز رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس لیے اس رات کسی بھی برائی کے لیے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹ سکیں۔ اور عربی میں قدر کا ایک مطلب جو ہے بہت اہم بھی ہوتا ہے، ویلیوڈ، وی آئی پی، ڈگنیفائڈ، مطلب یہ بہت اہم رات ہے، اور اس کا ہمیں سورۃ قدر سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ لیلۃ القدر اسی رمضان کے مہینے میں ہے جس میں یہ عظیم قرآن نازل کیا گیا، اور اسی قرآن کی رحمتوں سے ہماری زندگیاں روشنی سے اور رہنمائی سے اور ہدایت سے منور ہوتی ہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز بڑی خوبصورت لگی تھی، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ سنی بھی تھی کہ اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ اینیورسری آف قرآن ہے، مطلب اس رات کو ہم اللہ کی حمد و ثنا کر کے، ہم جاگ کے، مطلب ہم خوش ہو کے اپنے رب کی عبادت کر کے جشن منا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک تو اللہ کے بندے ہونے کا، اللہ کے عبد ہونے کا، اور ہم جو قرآن نازل ہوا اس کی اینیورسری منا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد و ثنا، اس کا شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی نور ہدایت سے نوازا، ہمارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا، اور استغفار کر کے ہم اپنی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تبع تابعی بھی جو ہوتے تھے وہ اس رات کی بہت زیادہ قدر کرتے ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک تابعی ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس رات کو ضائع کر دوں۔ اور اس رات کی اہمیت کا ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رات سورۃ قدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح، مطلب جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ مطلب وہ جبرائیل علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نام سے قرآن میں ذکر جن کا کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں جنہوں نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کرام پہ وحی لے کر اللہ کا وحی کی شکل میں اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ اور اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا زمین پہ آنا بند ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ایک واقعہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ تعالیٰ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے پرورش بھی کی تھی بچپن میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، تو حضرت ام ایمن ہی تھیں جو ان کو لے کے آئی تھیں اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو کے سپرد کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام ایمن کی بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنی ماں کا مقام دیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ احترام میں اسی طرح ہی حضرت ام ایمن سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں بیٹھ کے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے اور وہ ایسے رنجیدہ اور غمزدہ تھے، تو تب ام ایمن نے فرمایا کہ جہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بے پناہ غم اور تکلیف ہے، وہاں پہ مجھے اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ اب جبرائیل امین علیہ السلام زمین پہ نہیں آتے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی اب ہمارے پہ نہیں آتی۔ تو جن کو اہمیت پتہ ہے
جبرائیل امین وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور عظیم فرشتوں میں سے ہیں جو سدرۃ المنتہا پہ ہوتے ہیں، اور جو برکت ہے، اور جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی، جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں آپ کو دکھائیں، اس میں سے ایک نشانی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی پوری اصلی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سورۃ نجم میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، جس میں سے ایک نشانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا تھا اصلی حالت میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بڑے بڑے پر تھے، جس کے اندر سے یاقوت اور ہیرے گر رہے تھے، اور وہ بہت خوبصورت اور بہت وجی تھے، اور پورے افق پہ وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ہم بھی کیونکہ یہ تو جب اللہ نے کہہ دیا، یہ ہر سال رات آتی ہے، اور یہ آخری 10 راتوں میں سے اور پھر ان میں سے طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، بس ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس رات قطار در قطار ہزاروں فرشتے، ریت کے ذروں سے زیادہ فرشتے زمین پہ اتر رہے ہوں گے، اور ان سب کے سردار حضرت جبرائیل امین بھی زمین پہ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حضرت جبرائیل امین کی رفاقت نصیب کرے ہمیں بھی، کیونکہ بے شک ہم ان کو فزیکلی تو نہیں مل سکتے، ہم انہیں فزیکلی دیکھیں گے تو نہیں، لیکن کم از کم اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں جہاں پہ رحمتیں اور برکتیں اور ہماری مغفرت ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، لیکن وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے خیر کے راستوں پہ چلنا، ہدایت ملنا وہ آسان ہوتی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور ویسے بھی جب ہمیں پتہ ہے کہ انسان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یا قرآن جب ہم اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہماری دعا پہ آمین کہتے ہیں، تو یہ عام حالات میں ہے۔ تو اس وقت ليلۃ القدر کی رات جس وقت فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے رب نے کہہ دیا اپنی سچی کتاب میں، ہمارے سچے رب نے، تو ہم جب جو بھی دعا مانگ رہے ہوں گے، ہم جو بھی دعاؤں کو کثرت سے مانگیں، جو بھی مانگ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ جتنے بھی فرشتے ہوں گے، مطلب آپ یہ سوچیں ہم ایک کمرے میں ہوں گے اکیلے اگر ہیں، تو باقی پورا کمرہ انشاءاللہ فرشتوں سے بھرا ہوگا، اور وہ ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس رات کی مطلب اہمیت ہمیں یہاں سے بھی تو پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، مطلب 1000 مہینے سے بہتر۔ آپ مطلب کچھ لوگوں نے اس کا حساب لگایا ہے کہ 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مطلب یہ تمہاری ایک مکمل زندگی جو ہے، ایک رات کی عبادت تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال اس رات کو پانے کی، اور اس رات کی جستجو کرنے کی، اور اس میں قیام اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ہر سال جب تک ہم حیات ہیں اس رات کو بار بار پائیں۔ اور سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر کی آخری آیت میں جو سلام کہا، سلام اللہ تعالیٰ کا ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جنت کو بھی دار السلام کہا جاتا ہے۔ سلام کا ایک مطلب امن بھی ہوتا ہے، سلامتی بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سلامتی ہی سلامتی، اس رات کو پا لینے والے کو سلامتی انشاءاللہ مل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اور پھر مزید ہمارے سبحان اللہ، ہمارے رحمان الرحیم رب کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے یہ کہا کہ حتی مطلع الفجر، مطلب یہ رات نارملی ہم جب سحری کرتے ہیں تو اس وقت ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، ہماری سحری کا ٹائم ختم جب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس ایک خاص رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بڑھا دیا مطلع الفجر، اس وقت تک، مطلب فجر کے صادق کے ظاہر ہونے تک، مطلب جب ہلکی ہلکی روشنی ظاہر ہو رہی ہو، تھوڑی سورج کی روشنی ظاہر ہو رہی ہو، تاکہ ہم زیادہ دیر تک، زیادہ سے زیادہ مطلب اللہ سے مانگ سکیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے رات کو کچھ دیر سویا بھی رہ گیا ہے، تو جب وہ سحری کے وقت اٹھے تو اس وقت سے لے کے صبح نمودار ہونے تک وہ اپنے رب سے اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں۔ مطلب ہمارا رب تو اتنا زیادہ نوازنے والا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں۔ تو اب ہم سب کو چاہیے کہ مطلب ہم صرف اللہ سے دعائیں مانگیں۔ سب سے پہلے تو مطلب ہمیں اپنے رب سے، وہ جو سلامتی والا رب ہے اور اس نے سلامتی والی جنت بنائی ہے، ہمیں وہ رب قلب سلیم عطا کرے، وہ قلب عطا کرے جو خالص محبت الہی سے بھرا ہو، جس کی اولین ترجیح اللہ کی رضا ہو،
اللہم ارزقنی قلبا سلیما وقربنی الیک، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، زیادہ سے زیادہ ہم دعا مانگیں، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنی من النار واسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار واسألک جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو حاصل کرنے کی اور اس رات میں تگ و دو کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی ویسے حمد و ثنا بیان کرنے کی جس طرح اس کی ذات کا حق ہے، اور اللہ سے مغفرت مانگنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اس رات کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ لیں، تاکہ ہم بھی کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں، یا اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں سے کر دے۔ جزاک اللہ، اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔